الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، جو لوگ نماز ترک کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں، ان کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاح، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اعمال میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، جیسا کہ امام ترمذی اور حاکم نے کہا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ امام منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے سلف صالحین کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا شخص یہاں تک کہ اس کا وقت چلا جائے کافر ہے۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، معاذ بن جبل، جابر بن عبداللہ، ابو الدرداء اور ان کے علاوہ ائمہ کرام میں سے احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی، عبداللہ بن مبارک، نخعی، حکم بن عتیبہ، ایوب سختیانی، ابو داؤد طیالسی، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب وغیرہم خاص طور پر قابل ذکر ہے، کہ یہ تمام یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت چلا جائے تو ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات الترغیب والترہیب جلد 1 صفحہ 386 پر موجود ہے۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسے کفر ہی تصور کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اس کے چھوڑنے والے کو انتہائی سنگین عذاب کی وعید سنائی ہے، جیسا کہ پہلے باتیں بیان ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وإن عذبت وحرقت اطع والدیک وإن اخرجاک من مالک ومن کل شیء هو لک ولا تترک الصلاة متعمدا فإن من ترک الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللہ، رواہ الطبرانی وصححہ الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب 569۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے، اور اپنے والدین کی فرما برداری کرتے رہنا اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال سے اور تمہاری ہر چیز سے نکال دے، اور کبھی جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالی بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ کتنی اہم حدیث ہے، دیکھیے آپ۔ اس صحابی نے کیا سوال کیا تھا، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 4 باتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، تو شرک نہ کر اللہ کے ساتھ، کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرا۔ اگر تجھے عذاب دیا جائے حتیٰ کہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے،
اور دوسری بات یہ اطیع والدیک، اپنے والدین کی فرما برداری کر. وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، گرچہ کہ تمہارے والدین تمہیں تمہارے مال سے بھی باہر کر دیں، ہر چیز سے تمہیں خارج کر دیں، پھر بھی اپنے والدین کی اطاعت کرتے رہنا. نمبر 3، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، اور خبردار جان بوجھ کر نماز مت ترک کرنا. فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اس سے اللہ تعالی بری ذمہ ہو جاتا ہے. اللہ کی مدد ایسے آدمی کو شامل حال نہیں ہوتی بے نمازی کے لیے. اور جب اللہ کی مدد کسی کو نہ ملے، اللہ کی مدد سے کوئی محروم ہو جائے، تو پھر ایسا شخص دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس حدیث پر غور کرنے کا مقام ہے. یہی تاکیدی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیا تھا. فرض نماز سے سوئے رہنے والے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جس عذاب میں مبتلا دیکھا، اسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سنیے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر پوچھتے کہ آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کر دیتے. پھر ایک دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول یہی سوال کیا تو ہم نے جواب دیا نہیں، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے چلیں. چنانچہ میں ان کے ساتھ چل دیا. ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو اپنی گدی کے بل سیدھا لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی اس کے قریب کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا. وہ جیسے ہی پتھر اس کے سر پر مارتا پتھر لڑک جاتا، اور جب تک وہ اسے اٹھا کر واپس آتا اس کا سر پھر سے جڑ چکا ہوتا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا ہوتا. تو یہ پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا. میں نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں آدمی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیں. تو ہم آگے چلے گئے. انہوں نے کہا اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يصلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، رواہ البخاری. یعنی رہا وہ پہلا شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا تو وہ شخص تھا جو قرآن پڑھتا تو تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا. دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے لے گئے. یہ خواب بہت لمبا ہے لیکن اتنا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں، ایک گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، ایسے گدی کہتے ہیں یہ پیچھے کا حصہ جہاں مسا کرتے ہوئے پیچھے لے جاتے اس کو گدی کہا جاتا ہے، ایسا لیٹا ہے. اور ایک آدمی ایک بھاری پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے. کچھ اس طرح صورتحال ہے کہ جب پتھر مارتا ہے تو اس کا سر کچلا جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے. پتھر لڑک کر دور جاتا ہے، وہ جا کر پتھر لے کر آتا ہے، تب تک اس کا سر پھر سے بن گیا ہے. اسی طرح سے اس کو کچلتا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ دو فرشتے جو آپ کو لے کر گئے تھے آدمی کی شکل میں تھے، کہ بتائیے وہ دونوں آدمی جو ایک پتھر سے اس کا سر کچل رہا تھا اور دوسرا جس کا کچلا جا رہا تھا، یہ دونوں کون ہیں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سر اس طرح سے کچلا جا رہا تھا
پتھر سے، وہ آدمی ہے جو قرآن تو یاد کرتا تھا لیکن پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا، بھلا دیتا تھا۔ یعنی قرآن کو پڑھنا، حفظ کرنا اور پھر اس کو بھلا دینا۔ اللہ معاف فرمائے، کیسی بدبختی ہے کہ ایک آدمی قرآن سیکھا ہے، اب آگے پڑھنا نہیں آتا، کچھ حفظ کیا تھا اس کو بھلا بیٹھا۔ اللہ معاف فرمائے، آج اکثریت لوگوں کی ایسی ہے، بلکہ بہت سے ایسے حفاظ ہیں، حافظ قرآن، جو قرآن مجید حفظ کیے تھے اور اب تقریباً نسیان طاق، بالکل بھول گئے۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہی وہ آدمی ہے جو کہ فرض نماز کو نہیں پڑھتا تھا، اس سے غافل رہتا تھا۔ تو یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ ابھی یہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ سزا اس کو مل رہی ہے۔ قیامت قائم ہوگی تب تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسے کہ پیچھے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یہ سزا کس کو مل رہی ہے؟ ایک مسلمان ہے جو قرآن کا حافظ بھی تھا، نماز پڑھنا تھا، اس کو یہ سزا مل رہی۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ فرض نماز کو چھوڑنا، اس سے غفلت کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بھلا بتائیے، صحابہ کرام کے ہاں جب یہ کفر تک انسان کو لے جاتا تھا تو پھر ہمارے دور میں کہاں سے مسلمانیت باقی رہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان ہوئی ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں کوتاہیوں سے محفوظ رکھے کہ اسی میں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔